اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے دو چیزیں عنایت فرمائی۔ ایک تو ہدایت کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو اسی لیے بقائے دین کی خاطر، دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونا بھی لازم ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ امت سے فرمایا، امت نے تائید کی، اس کی پیروی کی عزت و احترام سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واجب نماز کے ساتھ نوافل بھی پڑھو، تو لوگوں نے پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی کا خیال رکھو، لوگوں نے صفائی کا خیال بھی رکھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ داڑھی رکھنا سنت میری ہے، تو لوگوں نے داڑھی بھی رکھ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت سے فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، تو لوگوں نے اپنی ماؤں کے پاؤں پکڑ لیے۔ یعنی جو نبی فرماتا گیا مسلمان کرتے گئے، اور آپ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے، جب جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت الاسلام کے متعلق احادیث بیان کیں، وہ بھی حکم خدا سے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی تب تک نہیں بولتے تھے جب ہمارے خدا کا حکم نہ آتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اہل بیت الاسلام کے متعلق، اپنے قرابہ داروں کے متعلق کچھ کہنے کی صلاحیت بخشی، تو لوگوں نے منہ موڑنا شروع کیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان ولایت کیا کہ جس کا میں مولا ہوں، اس کے یہ علی بھی مولا ہیں، کہ جس طرح میں آپ پر حاکم ہوں، حکم دینے والا ہوں، ٹھیک اسی طرح علی علیہ السلام بھی آپ کا حاکم ہے، آپ کا سردار ہے، میرے بعد آپ کا جانشین ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ مولا کو دوست کی شکل میں اپنایا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ مولا فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ سبحان اللہ۔ لیکن مسلمانوں نے علم کے دروازے کو چھوڑ کر جگہ جگہ علم کے لیے بھٹکتے رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ ہم مولا کائنات حسین علیہ السلام حسینی ذکر حسین برپا کرتے ہیں، حسین کی مظلومیت بیان کرتے ہیں، تو لوگ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ ہر وقت حسین حسین کی صدا بلند کرتے ہو، کبھی نبی کا ذکر بھی کر لیا کرو۔ لیکن انہوں نے یہ سن تو لیا، حسین منی وانا من الحسین، لیکن اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہ کی۔ یہ ہے مظلومیت اہل بیت، یہ ہے اہل بیت کی مظلومیت۔ اسی لیے ایک خطیب کا بہت ہی پیارا جملہ کہ لوگوں کو یہ حدیث تو فریاد ہے، لوگوں کو یہ حدیث تو فریاد ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن یہ کبھی نہیں یاد آیا کہ علی کل ایمان ہے۔ سب سے پہلے کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہم اہل بیت الاسلام سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن ان کے دشمنوں سے بیزار بھی نہیں، اور کہتے ہیں کہ حسینی ہیں ہی ہم، مگر مولا کو مظلوم بھی نہیں مانتے۔ ان کا کہنا ہے، ان کا ماننا ہے کہ دو گروہوں کی جنگ ہوئی،
لہٰذا ہم مسلمانوں کی جنگ میں دخل نہیں دینا چاہتے، یعنی وہ حق کو نہیں پہچاننا چاہتے۔ اہل بیت سے محبت ہے، اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت نہیں۔ انہوں نے 72 کو 9 لاکھ کے مقابلہ کر کھڑا کر دیا۔ ویسے تو ہاشمی خاندان کا ایک جوان بھی مولا کے لیے 9 لاکھ کے لیے کافی تھا، لیکن 72 نے بقائے دین کی خاطر سر سجدے میں جھکا لیا۔ بہرحال قرآن کریم فرقان الحمید میں میرا رب فرماتا ہے کہ جب دو گروہ لڑ پڑیں تو ان کی اصلاح کرو، ان کو صلح کرا دو، اور جو ظلم کرے، زیادتی کرے، اس سے لڑو۔ اور آپ حسین اور یزید کی صلح کرانے پہ تلے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں سنا کہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ لڑو۔ تو حسینیوں نے جب احتجاج برپا کیا، آواز اٹھائی یزیدیت کے خلاف، تو آپ نے آواز کو پست کرنے کی کوشش کی، پھر بھی آپ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں۔ آپ محبت اہل بیت میں بہت سرشار ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے دشمن سے نفرت کریں۔ اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت کے دشمن سے بیزار ہوں۔ آپ بتائیں، آپ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی رکھیں گے؟ نہیں نا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی رکھتے ہیں تو آپ کا دوست آپ سے بیزار ہو جائے گا، آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن سے دوستی کیسے ممکن ہے؟ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق کی بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا، قلب نبی پہ اتاری ہیں جس نے آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور آیت قرآن کی روشنی میں پاک رسول نے تو یہ فرما دیا تھا نا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میری اہل بیت۔ پھر فرمایا یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے۔ مثال جس طرح 2 پہیے گاڑی کو متوازن رکھتے ہیں، ویسے ہی قرآن و اہل بیت دین کو قائم رکھتے ہیں۔ اگر ایک کو چھوڑ دیا تو ہم سیدھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا مسجد نبوی میں خطبہ دھیان فرمائیے۔ مسجد نبوی میں وہ آئیں جناب سیدہ اور خطبہ دیا جس میں قرآن، تاریخ، اہل بیت کی حقانیت کو دلیل بنایا۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں، میں تمہارے سامنے نبی کا کلام سنانے آئی ہوں۔ بی بی کا خطبہ صرف ایک احتجاج نہیں بلکہ اسلام کے تحفظ کی گواہی تھی۔ جس معاشرے میں علی جیسا حقدار محروم ہو جائے وہاں فاطمہ کا احتجاج ایک مقدس فریضہ بن جاتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا مقام دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ ایک اور مقام پر مولا حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی جیسی ہے۔ جیسے نوح کی کشتی میں نہ بیٹھنے والا ڈوبا، ویسے ہی ولایت علی سے انکار فرمانے والا ہدایت سے محروم ہوا۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اہل بیت علیہ السلام کی شان مبارک میں کس طرح فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام میں اگر کوئی اجر تھا تو صرف اہل بیت سے محبت۔ آپ سوچیں، آپ سمجھیں کہ نہ اللہ نے اور نہ ہی مسلمانوں نے، نہ اللہ نے
اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے اجر مانگا۔ ہر نبی، کوئی نبی بھی آیا، 1,24,000 انبیاء ہیں، ان میں سے کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ آپ امت ہمیں اپنا اجر دیں، ہمیں اپنا ہدیہ عطا فرمائیں کہ ہم آپ پر دین مکمل کر چکے ہیں، بلکہ ہر نبی نے یہ فرمایا کہ ہمارا اجر، ہمارا ہدیہ خدا کے ہاں ہے، آپ صرف توجہ فرمائیے، آپ صرف عمل کیجیے۔ ٹھیک اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرما دیا تھا کہ میرا اجر خدا کے ہاں ہے۔ تو امت نے بار بار اصرار فرمایا، جیسے امت نے بار بار اصرار کیا کہ آپ اجر رسالت مانگیں، آپ نے ہم پر بہت احسانات فرمائے خدا کے فضل و کرم سے۔ تو اللہ نے آیت مودت بھیجی، قُل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ تو رسول کا اللہ آپ سے کچھ نہیں مانگتے سوائے محبت علی، محبت قرابت، محبت اہل بیت، مودت کے۔ اجر رسالت بھی آپ نے خود مانگا، اور اہل بیت الاسلام کی جب محبت کی، مودت کی بات کی گئی تو پھر آپ نے منہ موڑ لیا۔ امت کا امتحان، حق و باطل کی پہچان دیکھیں۔ مولا علیہ السلام کو علی علم کا در کہا جاتا ہے، پھر بھی ان کا حق غصب ہوا۔ علی کو در علم کہا گیا، پھر بھی ان کا حق غصب ہوا۔ جناب سیدہ کا دروازہ جلایا گیا، صبر کیا لیکن خاموش نہ رہیں۔ اہل بیت نے امت کو بار بار جگایا، لیکن دنیا داروں نے اقتدار کو دین پر ترجیح دی، کہ جس طرح روشنی میں بھی آنکھیں بند کر لینے والے سورج کو نہیں دیکھ سکتے، ویسے ہی جنہوں نے دل بند کر لیے وہ علی کی ولایت نہ سمجھ سکے۔ اہل بیت کی محبت صرف ذکر میلاد یا ماتم تک محدود نہ ہو، ان کے علم، کردار، صبر، تقوی کو اپنا مقصد بنایا جائے۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جو آواز بلند کی، وہ آج بھی ہم سے کہہ رہی ہے، حق کے لیے کھڑی ہو جائے چاہے تنہائی کیوں نہ ہو۔ حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ چاہے تنہائی کیوں نہ ہو۔ اگر ہم واقعی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہلانا چاہتے ہیں تو پھر اہل بیت کو صرف منبر پر نہیں، دل، کردار اور عمل میں جگہ دینی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔